زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق آج ہماری چوتھویں نشست ہے۔ پہلی نشست میں اموالی زکوٰۃ کو بیان کیا، دوسری نشست میں نصاب زکوٰۃ کو بیان کیا، تیسری نشست میں شرائط زکوٰۃ کو بیان کیا، اور آج مصارف زکوٰۃ کی زکوٰۃ کن کو دینی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں 8 مصارف بیان فرمائے ہیں جو میں نے یہاں اردو میں لکھے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلا وہ ہے جو فقیر ہو۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ والمساکین، اسی طرح مسکین ہے۔ ان دونوں کی تعریفوں میں بہت سارا مطلب ہے، مختلف تعریفات ہے۔ کسی نے فقیر کو نیچے بتایا، مسکین کو اوپر بتایا، کسی نے مسکین کو نیچے بتایا۔ بہرحال کل ملا کے جو نتیجہ نکلتا ہے نا، جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے نا، یعنی وہ شریعت کی نظر میں مالدار نہیں ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے وہ شریعت کی نظر میں مالدار نہیں ہے، وہ فقیر ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی زمانہ زیادہ تر لوگ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ان میں سے اکثر و بیشتر مالدار ہوتے ہیں۔ ایک مہینے کی ان کی کمائی اتنی ہوتی ہے کہ بسا اوقات کوئی اچھا خاصا جو ہے نا کمانے والا بھی ان جتنا نہیں کما سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سفید پوش، جن کا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن نہ وہ مانگتے ہیں نہ وہ قرآن نے ان کو ذکر کیا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ کمبل بن کر نہیں مانگتے ہیں لوگوں۔ الحاف لحاف کو کہتے ہیں نا، لحاف جس کو بندہ یعنی وہ لپٹ لپٹ کر لوگوں سے مانگتے نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ لپٹ لپٹ کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ عسکری سے صبح جو ہے نا 1000 بندہ اگر نکلتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی گلی ہے، اس میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، تو اگر ہر بندہ 10-10 روپے بھی دے دے تو شام تک اندازہ لگایا اس نے کتنی کمائی کر لی۔ اگر 1000 بندہ بھی اس کے پاس سے گزرا ہے اور 10-10 روپے بھی دے دیے تو مصارف میں ہے نا، اس میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جو مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے، ان کے فکر سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ضرورت مند ہے۔ پھر زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں نا تو زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے۔ جس بندے کو آپ جانتے ہیں تو زکوٰۃ انہی کو دینی چاہیے، کیونکہ آپ جو ہے نا صرف جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اندر سے جانتے ہیں، اس کی نوکری کا بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے گھر کے حالات کا بھی آپ کو پتہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ تو زکوٰۃ میں بہتر، سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا انہی کو دے۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، تیسرا ہے والعاملین۔ سرکار کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ کی اصولی کے لیے مقرر ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کا مصرف قرار دیا گیا۔ آج کل کے زمانے میں سرکار کی طرف سے تو کوئی خیر ایسا مقرر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے ضمن میں ہم آج کل کے جو رفائی ادارے ہیں، اب ظاہری بات ہے رفائی ادارے میں ایک بندہ کام کر رہا ہے تو وہ سارا دن 24 گھنٹے وہی جو ہے نا زکوٰۃ کے معاملات کو وہ کاؤنٹ کر رہا ہے اور ڈاؤن کر رہا ہے، تو اسی میں سے اس کی تنخواہ یا اس کا خرچہ یا اس کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اسی زکوٰۃ کے پیسے میں سے دی جا سکتی ہے۔ یہ بڑا مطلب ہے رفاہی اداروں کے لیے۔ یہ جو والعاملین والا وہ ہے نا کیٹیگری، اب ظاہری بات ہے 24 گھنٹہ کوئی بھی بندہ والنٹری کوئی کام نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو کھانے پینے کی بھی اس کی بھی کیا ہوتی ہے، ضروریات ہوتی ہے۔ تو جو ہے نا والعاملین، عاملین، اور چوتھی جو چیز بتائی ہے والمؤلفۃ قلوب۔ ابتدائی اسلام میں جو لوگ اسلام کی طرف جن کی رغبت ہوتی تھی، مسلمان نہیں ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے، لیکن اسلام کی طرف ان کی رغبت ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو
دے دیتے تھے تاکہ جو ہے نا یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ اس کے بارے میں علماء فقہا نے لکھا ہے کہ یہ والا جو مصرف ہے نا یہ منسوخ ہے، کیونکہ اب اسلام کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ، یعنی اسلام کو افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں افرادی قوت کی ضرورت تھی، اب افرادی قوت نہیں ہے۔ اب افراد کے اعتبار سے اسلام میں بہت زیادہ افراد ہے، اب صرف ایمانی قوت کی ضرورت ہے کہ یہ جو افراد ہے ان میں اللہ تبارک و تعالی ایمان اور جو ہے نا غیرت والی قوت دے دے، تاکہ جو ہے نا کوئی کافر ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دے سکے۔ تو جن کی دلجوئی منظور ہو یا دلجوئی کرنا مقصود ہو، جس کو مؤلفۃ قلوب کہا۔ اگلا بتایا وفی الرقاب، غلامی والا تصور بھی پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ غلام بنتے تھے، اب غلامی والا تصور بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کو آپ جو بندہ کڈنیپ ہوا ہوتا ہے، کسی آدمی کے جو ہے نا اس میں ہوتا ہے، قبضے میں ہوتا ہے، وہ پیسے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے وہ مالدار ہے، مثلا اس کے گھر میں اس کے پاس 10-15 لاکھ روپے ہے، لیکن جو کڈنیپر ہے وہ کروڑ روپے مانگ رہا ہے، باقی تو اس کے پاس نہیں ہے، تو 10 لاکھ روپے کی بنیاد پر وہ ہے تو صاحب نصاب خود، یعنی اگر وہ کڈنیپ نہ ہوا ہوتا تو اس نے تو زکوٰۃ خود دینی تھی، لیکن وہ کڈنیپ ہوا ہے، اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، اس کی گردن پسی ہوئی ہے، لہذا اس کو جو ہے نا چھڑانے کے لیے باوجود یہ کہ وہ پیچھے اس کا پاس پیسہ ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، جو کسی ناکردہ جرم میں گرفتار ہے، اس کی گردن پسی ہوئی ہے، جرم اس نے نہیں کیا اور وہ بیچارہ پسا ہوا ہے اور اس کو پیسے چاہیے اپنی ضمانت کے لیے، 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ، 50 لاکھ اس کو چاہیے، تو زکوٰۃ کے مد میں اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ یا کوئی ایسا بندہ ہے جرم میں پسا ہوا ہے، لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ اب وہ توبہ تائب ہو گیا، جتنی اس نے سزا مطلب کاٹنی تھی وہ کاٹ چکا ہے، اب مزید جو ہے نا اس کے لیے پیچھے مشکلات ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ سارا جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے بندے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ ساری صورتحال جب بندہ اس طرح کی کسی بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ خود بندہ زیادہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو واضح نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا صاحب البیت، گھر کا جو اندر بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر کے معاملات زیادہ بہتر جانتا ہے، یا پھر ہر آدمی اپنے معاملے میں خود ہی کیا ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے۔ آپ کو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، باقی جو ہے نا کس جگہ میں یہ مسئلہ اپلائی ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا، یہ ہر بندہ پھر خود اپنے جو ہے نا اس میں دیکھ لے اور اس کو کر لے۔ تو وہ پھر رقاب، اور آگے ہے والغارمین، قرض دار، جس بندے کے ذمے کسی کا ادار ہو، قرض میں پسا ہوا ہے، ضرورت مند تھا، اس نے قرض ادار لیا ہوا ہے، اس معنی کر تو میرے خیال میں ہم سب پاکستانی جو ہے نا زکوٰۃ کے حقدار ہیں، کیونکہ ہم تو سارے IMF کے قرض دار ہیں، کسی نہ کسی جو ہے نا وہ کھاتے میں سارے IMF کے قرض دار ہے۔ تو وہ پھر جو ہے نا والغارمین، جو بندہ قرض میں جکڑا ہوا ہے اس کو بھی زکوٰۃ کی مد میں اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کبھی قرض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر دے اس کو تو وہ خود صاحب نصاب بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی اینڈ تک اس کی مدد کرنے کی، مثلا کسی کے ذمے 20 لاکھ روپے کا ادھار ہے، آپ اگر اس کو 10 لاکھ روپے دے دے 1 سال، تو 10 لاکھ روپے سے تو وہ خود صاحب نصاب بن جاتا ہے، لیکن آپ اس کو اگلے 10 بھی دے سکتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ فارغ ہو جائے۔ اور اگلا بتایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ جو فی سبیل اللہ ہے نا، قرآن کریم میں اس کا جو مصداق اولی ہے، جو سب سے پہلا مصداق ہے اس کا، وہ جہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے نا جہاد کرنے والا ہے، اس کی ضروریات ہے، اس کے معاملات ہے، اس کو اسلحہ ہے، اس کے آنے جانے کا خرچہ ہے۔ پھر فی سبیل اللہ میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دعوت کے سلسلے میں ہے، یا جو ہے نا کوئی دین کی تعلیم کے حصول کے لیے جو ہے نا گیا ہوا ہے۔ فی سبیل اللہ میں جہاد جو حج کا سفر ہے،
وہ بھی جو ہے نا اللہ کے راستے کا سفر ہے، کوئی عمرے کے سفر پہ گیا ہوا ہے، یہ سب جو ہے نا کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ لیکن میں نے کہا مصداق اولی جو پہلا مصداق ہے وہ جہاد ہے، اور اس کے بعد یہ سارے جتنے بھی میں نے بتا دیے ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو مصرف ہے نا، یہ والا فی سبیل اللہ والا، اس مصرف میں خرچ کرنے کے 2 ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ دین، ظاہری بات ہے اس راستے میں جو بندہ چل رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، تو دین کے کام میں گویا کہ آپ معاون اور مددگار بھی بن رہے ہیں، تو دین کے کام میں معاون اور مددگار بننے کا آپ کو ایک الگ ایڈیشنل اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اجر دیں گے۔ اور اگلا جو مصرف ہے وہ مسافر ہے، جو بندہ سفر پہ ہے، پیچھے گھر میں وہ مالدار ہے لیکن ابھی اس کے حالات سفر میں ایسے ہو گئے کہ اب تو خیر اے ٹی ایم کا دور ہے، ہر بندے کے جیب میں اے ٹی ایم، اور حالات مطلب اس طرح ہوتے نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ممکن ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں مسافر ہوتا تھا، مسافر کے پاس جو ہے نا ایک حیدرآباد میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل پہ، تو ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا میں مسافر ہوں، مالدار ہوں، پیسہ بھی میرے پاس ہے، سب کچھ ہے، مجھے پنجاب تک کا کرایہ چاہیے۔ میرے نانا سے کہا، تو ویسے عام روٹین میں یہ بہت سارے لوگوں کو کرایہ چاہیے ہوتے ہیں، تو نانا نے وہ جیب سے پیسے، انہوں نے کہا کتنا کرایہ ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں 17 روپے یا 18 روپے، اس نے کہا 17-18 روپے ہمارا کرایہ لگتا ہے، وہ نانا نے دے دیے اس کو، یہ 84-85 کی بات ہے، تو وہ دے کے نانا نے جو وہ گیا، تو کہتے ہیں وہ ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کا ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے کرایہ چاہیے، میں دے دیتا ہوں اس کو۔ بہرحال وہ کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد منی آرڈر آیا میرے نانا کا، تو انہوں نے کہا منی آرڈر آیا، انہوں نے کہا میرا کدھر سے منی آرڈر، بچے سارے میرے پاس ادھر ہی ہے، تو وہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو مجھے کرایہ دیا تھا نا، وہ کرایہ میں نے واپس آپ کو، وہ 17 روپے لے کے گیا تھا، اس نے 20 روپے جو ہے نا واپس بھیجے۔ تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ بندہ ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت تھی، اور پیچھے وہ مالدار تھا، اس نے پیسے لیے، لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو ہے نا اس نے وہ پیسے واپس بھیج دیے۔ تو یہ قرض، مسافر جو بندہ ہے اس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس مسافر میں یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا بندہ ہے نا فی سبیل اللہ، یہ مسافر بھی ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے لیے، چاہے جہاد کے لیے، چاہے دین کی تعلیم کے لیے، تو یہ بندہ مسافر بھی ہوتا ہے، گھر سے دور جو ہے نا جا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ 7 جو ہے نا، اور جو ہے نا اس کو چھوٹے والے کو ملا کر یہ 8 مصارف ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جن کو یہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے ان میں سے کوئی غیر مسلم نہ ہو، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ زکوٰۃ مسلمان کو جو صدقاتی واجبہ ہے، جس میں صدقہ فطر ہے، نذر ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ آپ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، کافر کو نہیں دے سکتے۔ البتہ یہ جو باقی صدقات ہیں نا، جس کو صدقات نافلہ کہتے ہیں، جس کو ہم عام اپنی زبان میں خیرات کہتے ہیں، یا اپنی زبان میں جس کو صدقہ کہتے ہیں، ہم صدقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو واجب نہ ہو، ضروری نہ ہو، تو وہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ جو گھروں میں کام کرنے والی بسا اوقات خواتین ہوتی ہے، جو کرسچین ہوتی ہے، یا کام کرنے والے مرد کرسچین ہوتے ہیں، یا گلی محلے میں کام کرنے والے، تو ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، وہاں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ وہ ہاشمی سید نہ ہو، سید ہاشمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر لگا ہوا تھا کھجوروں کا، اور حضرت حسن نے کھجور اٹھایا، منہ میں ڈالا، جب منہ میں ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، اس کو پینگ دے پینگ دے۔ حضرت حسن نے وہ منہ سے نکالا، پینگ دیا۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ کہ ہم ہاشمیوں پر اور اہل بیت پر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے ہاتھوں کی میل حرام قرار دی ہے۔ لیکن ایک بات پھر ذہن میں رہے، سید آدمی کو اگر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن اگر سید ضرورت مند ہے تو وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کا تعلق ہے،
تو اس کو اگر اوساخ الناس نہیں دے سکتے ہو تو اس کو اپنا جو آپ کا خالص مال ہے نا زکوٰۃ سے ہٹ کر اس سے اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے کی محبت کا اظہار ہوگا کہ بھئی یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہے، اس لیے میں جو ہے نا ان کی مدد کر رہا ہوں. زکوٰۃ سے نہ کرے بے شک، لیکن جو ہے نا زکوٰۃ کے علاوہ سے ان کی جو ہے نا مدد کی جائے. گویا کہ یہ بھی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ میں تو نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ میں ان کی جائے. اور اگلا یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار نہ ہو. اچھا، قریبی رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ جن کے ساتھ ابوت کا بھی رشتہ نہ ہو اور بنوت کا رشتہ نہ ہو. جن کے ساتھ ابوت کا رشتہ نہ ہو، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، یہ ابوت کا رشتہ ہے. یعنی اصول جس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے اصول میں سے نہ ہو. کیونکہ اصول میں سے اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے نا تو اس کا خرچہ بندے کے ذمے واجب ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری بندے کے ذمے واجب ہوتی ہے. اور اسی طرح دوسرا، بنوت کا رشتہ نہ ہو، یعنی ابن والا رشتہ نہ ہو. بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، پڑپوتا پڑپوتی اور پڑ نواسی جو ہے نا پڑ نواسا، یہ اوپر نیچے. اس کا مطلب دائیں بائیں دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، دائیں بائیں دے سکتے ہیں، اوپر اور نیچے. تو یہ قریبی رشتہ دار، یہ قریبی رشتہ دار ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہے نا نہ ہو. ہاں، بھائی کو ایک صورت میں نہیں دی جا سکتی ہے کہ جب آپ کا مطلب ایک ہی گھر میں رہتے ہو اور کمائی سب کی مشترکہ ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے ایک جیب سے نکال کے دوسرے جیب میں ڈالنے والی بات ہے، تب اس کو نہیں دے سکتے. لیکن اگر الگ الگ ہے، اس کا اپنا گھر ہے، بچے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، بچے ہیں، آپ کا اپنا حساب کتاب ہے، ان کا اپنا حساب کتاب ہے، تو بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ قریبی تعلق نہ ہو. اور قریبی تعلق کے لیے ایک ہی ہے، میاں بیوی کو اور بیوی میاں، یہ رشتہ نہیں ہے، یہ تعلق ہے. رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی ٹوٹتا، باپ ایک ہی ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے اس کو کوئی بندہ باپ ہونے سے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا بیٹے کو عاق کر دیا، وہ بیٹا عاق واق نہیں ہوتا، بیٹا عاق نہیں ہوتا، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، چاہے جیسے بھی ہے. اب بعد میں عاق کرنے کی ضرورت تب پیش آتی ہے کہ بندے نے اچھی سی تربیت اس کی نہیں کی ہوتی ہے، تو پھر عاق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس میں کمی کوتاہی میری اپنی ہے کہ میں نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، لیکن بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. لیکن بیوی کا جو ہے نا یہ تعلق ہے، رشتہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، اور تعلق آج ہے تو کل ختم ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا ختم ہو، لیکن ختم ہونے کا امکان تو ہے، اور اس کو ختم کیا بھی جا سکتا ہے اور ختم ہوتا بھی ہے. تو ان کو جو ہے نا زکوٰۃ. پھر جو مال ہے جو دیا جاتا ہے، یہ جو سونے والا یا کسی اور چیز کا، ظاہری بات ہے جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو خریدنے کا ریٹ اور ہوتا ہے اور بیچنے کا اور ریٹ ہوتا ہے. تو جو چیزیں ہیں ایسڈز ہے، اس میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے. اس وقت جو سونے کی قیمت ہے میرے خیال میں 2,20,000 روپے ہے تقریباً، کوئی لگ بھگ اوپر نیچے کر کے 2,20,000. لیکن جو گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کو بیچنے کے لیے چلے جائے مارکیٹ میں، تو آپ کو بڑی مشکل سے وہ ایک 80-85 کے لگ بھگ فی تولہ وہ دے گا اور وہ آپ سے لے گا. تو آپ 1,85,000 کے حساب سے اگر 7.5 تولہ سونا ہے نا اور آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، تو 1,85,000 ضرب 7.5 اور یا 8.5 یا 9 یا 10. دوسری بات یہ ہے، عام طور پر خواتین کے اور مردوں کے ذہن میں یہ ہے کہ زکوٰۃ 7.5 تولے سے جو اوپر ہے اس پر زکوٰۃ ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 7.5 تولے تو زکوٰۃ کا معیار ہے. جب 7.5 تولے پہ ہو جائے تو 7.5 تولے پورے اور اس کے جتنا پلس، اس کو پلس جو ہے نا وہ کر کے اس سب پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی 7.5 تولے، جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی 7.5 تولے چونکہ یہ میرا اپنا ہے اور 7.5 تولے کے اوپر جو آدھا تولہ، 2 تولے، 10 تولے اس کی زکوٰۃ نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا پورا جتنا بھی سونا ہے اس سب پر جو ہے نا کیا ہے، زکوٰۃ ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.